ماہ ربیع الاول کا جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور محافل کے مجالس شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی جلوس ہی نکالے جاتے ہیں۔ جتنے رسومات کیے جاتے ہیں تقریباً سب غیر شرعی ہیں۔ 12 ربیع الاول تک تو بہت زور و شور کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں، کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہر کوئی بھول جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کیسے عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسے بیان کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو کیسے زندہ کرنا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ غیر شرعی رسومات جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، ذکر محافل کرنے چاہیے، مگر سارا سال کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت 24 گھنٹے زندہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہو، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جیسا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر پوری کائنات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا تاریک تھی، اندھیر نگری تھی، جہالت میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، لوگ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہلاکت کی طرف جا رہے تھے، ایک بہت بڑے کنویں میں گرنے جا رہے تھے۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ زندہ اپنی بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، ایک ایک عورت کے ساتھ 3 مردوں کی شادی ہوا کرتی تھی، اور جیسے ہی بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ مرد اپنی بیوی سے شکوہ کرتے، گلہ کرتے کہ آپ نے کیوں بیٹی کو جنم دیا۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے بیٹی کو جنم دینا، یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا، کس نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، کس مقصد کے لیے دنیا میں ہم آئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ دنیا انسانیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مجلس میں جاتے تو وہاں پر پتھر کی پوجا کرتے، دوسرے مجلس میں جاتے تو وہاں پر آگ کی پوجا کرتے، اگر تیسرے مجلس میں جائے تو وہاں پر پہاڑ کی پوجا کرتے، چوتھی مجلس میں جائے تو وہاں پر چاند کی پوجا کرتے، 5ویں مجلس میں جاتے تو وہاں پر سورج کی پوجا کرتے، 6ٹھی مجلس میں جاتے تو وہاں پر پانی کی پوجا کرتے، اور 7ویں مجلس میں جاتے تو وہاں پر دیوار کی پوجا کرتے، اور 8ویں مجلس میں جاتے تو وہاں پر درخت کی پوجا کرتے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کس کا پوجا کرنا ہے، اور یہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اس نے ہمیں کیا دینا ہے، اس کے پلے ہے کیا، پتھر ہے، چٹان ہے، پڑا ہے، یہ خود ہل نہیں سکتا، آپ کے مشکل آسان کرے گا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے دنیا میں اور ایک روشنی سی پیدا ہوئی، دنیا انسانیت کو نئی زندگی ملی، انسانیت کی ایک نئی شروعات شروع ہوئی، انسانیت کو نئی زندگی، نئی روشنی، نئی طاقت، نیا تمدن، نیا یقین، نیا نسل، نیا معاشرہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے قتل و غارت شروع تھی، خودکشیاں لوگ کرتے تھے، اپنی زندگی سے لوگ تنگ تھے، معاشرے سے لوگ تنگ تھے، حالات سے تنگ تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی